بالکل آج تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ بھی بھرپور انہوں نے شرکت کی ہے. کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے. الیکشن کمیشن کے باہر سے پہلے وہاں پہ جگہ تنگ ہو گئی اور اس کے بعد جی پی او چوک کا راستہ لیا اور یہاں پہ بڑی تعداد کارکنوں کی اس وقت موجود ہے اور احتجاج کر رہی ہے نگران وزیر اعلیٰ اور الیکشن کمیشن کے خلاف. میرے ساتھ سینیٹر ہیں اعجاز چودھری صاحب, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. آج کیا کہیں گے, جو احتجاج کر رہے ہیں نگران سیٹ اپ کے خلاف ہے, الیکشن کمیشن کے خلاف ہے یا کسی اور کے خلاف بھی ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, نگران وزیر اعلیٰ اس لیے آتا ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے بزنس کرے اور کوئی مستقل کام ایسے نہ کرے. اور ایک ایسا شخص کہ جس کے بارے میں بہت پہلے سے پورا میڈیا, پوری سیاسی فکر ایک سائڈ کی یہ کہتی رہی ہے کہ یہ متنازع شخصیت ہے, اس کو نہ مقرر کرے. چودھری صاحب, اپنی مرضی کے افسران لگائے جا رہے ہیں, سی سی پی او بدل دیا, چیف سیکرٹری بدل دیا, کیا کہیں گے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ نگران سیٹ اپ 3 ماہ کا ہے یا 6 ماہ کا ہے؟ دیکھیے یہ رجیم چینج کے محرکات میں سے ایک محرک تھا جیسے آپ نگران وزیر اعلیٰ کہتے ہیں, اور اس نے آتے ساتھ ہی 25 مئی والی جو انتظامیہ تھی اسے واپس لے آیا. اس سے زیادہ ہمارے موقف کی حقانیت میں اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جس بات کا ہم نے خدشے کا اظہار کیا تھا وہی ہوا. انہی لوگوں کو لے کے آیا جنہوں نے عوام کے اوپر ظلم کیا. کون لے کے آیا ہے؟ یعنی رجیم چینج کا ٹوٹل جو بنچ آف کروکس تھا ان میں سے ایک یہ تھا, وہ لے کے آئے ہیں. تو اس کے پیچھے پھر اس کا مطلب الیکشن کمیشن نے تو فیصلہ نہیں کیا؟ الیکشن کمیشن کے باپ نے فیصلہ کیا ہے. وہ کون ہے سر؟ میرا خیال ہے میں بالکل واضح طور پہ ٹویٹ کر چکا ہوں اور میں کسی صورت میں نہیں سمجھتا کہ نیوٹرل اس میں شامل نہیں ہے. اچھا, نیوٹرل شامل ہے اس کے اندر؟ میں کہہ چکا ہوں. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ اب نگران سیٹ اپ پھر جو عام پبلک کی زبان زد عام ہے کہ یہ 6 ماہ کا ہوگا, 6 ماہ کا ہوگا, انتظار کر لیں گے 6 ماہ؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم پاکستان کی بقا اور اس کی حقانیت کے لیے اور اسی کے استحکام کے لیے 6 ماہ تو کیا 6 صدیاں انتظار کریں گے. لیکن قوم ڈوب رہی ہے, اندھیروں کے اندر ملک ڈوبا ہوا ہے, غربت میں غریب ڈوب گیا ہے, ملک کا بیڑا غرق ان لوگوں نے. عمران خان دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گے انشاءاللہ. عمران خان کے یہ کارکنان ہی کافی ہیں. عمران خان جس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل صحت یاب کر دیا اسی طرح بھاگ کے سیڑھیاں چڑھیں گے اور پورے پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام کو ایک میسج جائے گا کہ جو اللہ کا نام لے کے اور لا الہ الا اللہ کہہ کے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نصرت خود کرتا ہے. فروری میں کوئی بڑے جلسے کرنے جا رہی تھی انشاءاللہ. میرا خیال ہے فروری کا پہلا یا دوسرا ہفتہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مطلب مکمل صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد وہ میدان میں آئیں گے. کوئی چیز یعنی عوام کے سمندر کے سامنے ہر چیز, ہر سازش خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گی. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ 3 ماہ کا سمجھتے ہیں. دوسرا یہ کہ پنجاب میں کتنی سیٹیں لے گی؟ 80 دنوں کے بعد یہ اس صوبے کے اندر انتخاب ہو رہا ہوگا. بس کتنی سیٹیں پنجاب میں آئیں گی؟ انشاءاللہ 2/3 اکثریت جتنی 17 جولائی کو آئی تھی, جتنی 16 اکتوبر کو آئی تھی. تو نون لیگ کدھر جائے گی؟ مریم نواز وزیر اعلیٰ کی امیدوار ہے. نون لیگ جتوں آئی سی اتنے ہی جائے گی. نہیں, مریم نواز وزیر اعلیٰ کی کینڈیڈیٹ ہے سر. میں خاتون کے بارے میں ویسے کوئی بات نہیں کرتا, لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس جیسی ناکام سیاسی کارکن جو بننے کی کوشش میں ہے, میں نے اتنا ناکام سیاسی کارکن نہیں دیکھا. کبھی موری ممبری کا تو الیکشن نہیں اس نے جیتا. ہمارے ساتھ اعجاز چودھری تھے, ان کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ یہ کسی اور نے بنایا ہے نگران سیٹ اپ, شاید الیکشن کمیشن جو ہے اس نے لکھے کے اوپر سائن کیا ہے اور آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا نگران سیٹ اپ 6 ماہ کا ہے 3 ماہ کا ہے. لیکن تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ 80 دنوں سے آگے ایک دن بھی ان کو منظور نہیں ہوگا. 90 دن جو نگران سیٹ اپ آیا ہے یہ 90 دن کا ہی ہونا چاہیے. جی